الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ سورة المائدہ آیت نمبر 13، چھٹا پارہ۔ یہود اہل کتاب، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا اور اس وعدے کا ذکر اس سے پچھلی آیت میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے ہم نے ایک وعدہ لیا تھا احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ قال اللہ انی معکم، اللہ کریم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر وقت تمہاری مدد میں رہوں گا، کسی چیز کی تمہیں کمی نہیں آنے دوں گا۔ شرط یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، وعزرتموہم، اور ان کی عزت کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے نام پر، اللہ کے راہ پر خرچ کرو گے، تو نہ صرف یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، یہ 5 معاہدے ہیں، انعام دوں گا یہ کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ میں تم سے تمہاری برائیاں مٹاتا رہوں گا اگر کچھ کمی کوتاہیاں اس سے نیچے درجہ کی ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا معاہدہ توڑنے والے گناہ، اور ایک ہے سیئات، بھئی اچھا نہیں کیا کسی نے، جس کو کہتے ہیں مکروہات، تو سیئات مکروہات میں اللہ تمہارے مٹاتا رہوں گا اور تمہیں جنات میں داخل کروں گا۔ جس نے اس کے بعد انکار کیا تو یوں سمجھو وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے معاہدے توڑے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر سزائیں نازل کی یہ ان کے اپنی بدعہدی اور خیانت کی وجہ سے، وہ یہ تھیں کہ دین حنیف سے اور حق درجہ سے جو منہ موڑتا ہے اور عمل کی زندگی سے بدعملی کی طرف آتا ہے تو پہلی سزا لعناہم، ہم نے ان کو لعنت والی زندگی دے دی، یعنی رحمت سے دور کر دیا۔ کبھی بھی اللہ اپنی مہربانی کھینچ لے تو اس کو لعنت کہتے ہیں، تو یہ بندہ ملعون ہو جاتا ہے، یعنی رحمت سے خالی ہے، اس پر کبھی بھی کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے، چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدے توڑے ہوئے ہیں تو لہذا اس کی زندگی کو ملعون قرار دیا جاتا ہے۔ لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، یہ دوسری سزا ہے۔ یعنی جب اللہ کریم اپنی رحمت چھین لیتے ہیں کسی سے، ان کے دل کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ حق بات قبول کرنے کی استعداد بھی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے تو رحمت سے دور کر کے ذلیل و خوار کیا، پھر چاہیے تو یہ تھا کہ اب اپنی اوپر ہونے والی ذلتیں خواریاں دیکھ کر احساس کر لیتے اور واپس بھی پلٹ آتے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدعہدیاں اور خیانتیں اتنی تیز ہو گئیں کہ دل سخت ہو گئے۔ ہوتا اسی طرح ہے، جتنا اللہ سے بندہ دور ہو دل اتنا ظالم بن جاتا ہے۔ ان کے دلوں سے حق قبول کرنے کی استعداد بھی سلب کر لی جاتی ہے۔ اور تیسرا
یہاں تک پہنچے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کتاب اللہ کے کلمات کو اپنی جگہوں سے ہٹانے لگ گئے، تحریف کرنے لگ گئے، یعنی دلوں کی سختی اس حالت تک پہنچی۔ گویا یہ پچھلی صفت کے لیے صفت کاشفہ ہے، یعنی پچھلی بات کو کھول دیے کہ دلوں کی سختی یہاں تک پہنچ گئی کہ کتاب اللہ پر بھی جرأت کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، اور یہ کتاب اللہ پر جرأت کرنے لگ گئے۔ ذرا بھی ان کے دل نہیں کانپتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کی کتاب کو اس انداز سے لینے لگ گئے کہ کتاب اللہ کے کلمات کو اپنی جگہوں سے ہٹانے لگ گئے، کتاب اللہ پر بہتان باندھنے لگ گئے، کتاب اللہ کے ایک معنی نہیں تھا وہ کرنے لگ گئے، نعوذ باللہ۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب کسی سے اللہ اپنے حق کی قبولیت کی توفیق چھین لیتے ہیں، کیونکہ وہ خود ٹھوکر دے چکا ہوتا ہے دین حنیف کو، اور لعنت والی زندگیوں میں شب و روز اس کی گزرتے ہیں، تو یوں وہ کتاب اللہ اور دین حنیف پر آ کر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ فرقے ہوں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کے حروف کو اپنی جگہوں سے ہٹا کر منمانی تعویلات کرنے لگ جاتے ہیں اور غلط قسم کے نظریات بنانے لگ جاتے ہیں، یہ کتاب اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں، حالانکہ کتاب اللہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی انفرادی زندگی میں ہو تو وہ کتاب اللہ پر ایسی جرأت کرنے لگ جاتے ہیں جس طرح کے ملحدین قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا سیکولر قسم کے لوگ، اسلام دشمن عناصر، وہ چونکہ لعنت کی زندگی کی وجہ سے دلوں کے اندر اوپر ایسی سخت مہر لگی جا چکی ہوتی ہے کہ روزانہ دنیا کی شراب کباب میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہ دین حنیف پر ایسے جملے کستے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ایسی بات ہوتی نہیں ہے، بس صبح و شام ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اعتراض ڈھونڈیں، اس کو کمزور کریں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالیں۔ پھر اس کی چوتھی سزا یہ ملتی ہے کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ ایک بہت بڑا حصہ وہ بھلا دیے گئے، وہ بھول گئے، یعنی چھوڑ دیا انہوں نے، تورات و انجیل والوں نے بہت سارا حصہ جس کی اس کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی اس قدر بدعملی میں چلے گئے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جملے نازل کیے ہیں نصیحت کے، یہ ارشادات نازل کیے ہیں نصیحت کے، وہ بہت بڑا حصہ نصیحت کا بھول گئے، یعنی چھوڑ دیا۔ نسیان بمانا ترک، بھولتا تو بندہ ہر وقت ہی ہے، بھولنے سے مراد چھوڑ دیا، بھولا ہوا کر دیا، اتنا زیادہ انہوں نے بدعملی کی، دور ہو گئے کہ اب پتہ ہی نہیں ہے ان کو کتاب اللہ میں ایسی کوئی بات ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اپنی زندگی کو اپنی طور طریقوں سے، رحمت سے خالی طریقوں سے انہوں نے اپنی زندگی کے نظام کو اپنے طور پر سیدھا کر رکھا ہے، جبکہ انتہائی الٹ جا رہے تھے۔ یہ چوتھی حالت تھی۔ اور پانچویں حالت پھر یہ ہو گئی کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ایسا بندہ جو شب و روز کتاب اللہ کی زندگی سے دور ہو، رحمت سے دور ہو، کتاب اللہ پر تیر چلائے ہوئے ہوں اور نسیان یعنی ترک عمل ہو چکا ہو، دین حنیف کو چھوڑ چکا ہو، تو پھر پانچویں حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، ان پر آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے کسی نہ کسی خیانت پر۔ صبح و شام کوئی نہ کوئی خبر سنیں گے کہ فلاں نے یہ ظلم کر دیا، صبح و شام کوئی نہ کوئی بات نئی ضرور سنیں گے کہ فلاں نے یہ خیانت کی۔ عجیب قسم کی خیانتیں، عجیب قسم کے ظلم، زبان کے ظلم، زبان کی خیانتیں، کاروبار کے ظلم، کاروبار کی خیانتیں، بیٹھنے کے ظلم، بیٹھنے کی خیانتیں، حتیٰ کہ راہ چلتے ہوئے خیانت، بات کرتے ہوئے خیانت، ہمیشہ خیانت۔ یہ ملعون زندگی ہوتی ہے۔ دل انتہائی جس کے سخت ہو چکے ہوتے ہیں، جو کتاب اللہ کو ہٹا چکے ہوتے ہیں، جو دین حنیف کی نصیحتوں کو بالکل چھوڑ چکے ہوتے ہیں، پھر وہ صبح و شام خیانت ہی خیانت کرتے نظر آئیں گے۔ الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان سے، یعنی یہ وہ بہت تھوڑے لوگ
ان اہل کتاب یہودیوں سے ہے جو مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے ان کی پچھلی زندگی چونکہ ایسی گزری، انہوں نے معافیاں پھر آ کر مانگ لی، تو فاعف عنہم واصفح، اے میرے پیغمبر آپ بھی ان کو معاف کیجیے اور ان کے معاملے کو چلتا کیجیے. سوچیے نہ کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، کیوں کہ انہوں نے تو اس بے ہوش زندگی میں تمہارے ساتھ ایسے کام کیے تھے. اب تو ان کو ہوش آ چکا ہے، اللہ کے معاہدوں کی طرف واپس آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی باتوں کی طرف جو واپس آ جائے اور دل سے نیکی کرے تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ دل سے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پسندیدہ مخلوق بن گئے، پسندیدہ لوگ بن گئے. اب آپ بھی ان کو چھوڑ دیں اور ان کو پچھلی زندگی کے طعنے نہ دیں. معاہدے توڑنے کی زندگی اتنی بری تھی کہ 5 سزائیں ہر بندے پر نازل ہوئیں، لیکن جو توبہ طیب ہو جائے اور پھر دین حنیف کی طرف لوٹے اور اس کے دلائل اور اس کے طاقتوں کی طرف غور کرنا شروع کر دے، تو پھر وہ چونکہ دل سے نیکی کرتا ہے اور دل سے نیکی کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں. وما علینا الا